تو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ریاست دیکھا جائے نا تو ہمارے ملک میں کافی اسٹرگل کرتے ہیں بچے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈز کی بات کی جائے، یونیورسٹی ایڈمیشن کی بات کی جائے تو بچے کہیں نہ کہیں پہ سروائیو کر رہے ہیں، اور بالکل اس حوالے سے ہم کچھ آج بات کر لیتے ہیں اپنے گیسٹ سے۔ گیسٹ کو ویلکم کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں جناب محمد اختر آرائیں صاحب، مرکزی نائب صدر ہیں پرائیویٹ سندھ چیپٹر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ اختر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ اختر صاحب۔ اختر صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ سال معاملہ یہ تھا کہ اگست کا جو ہے وہ آدھا مہینہ جا چکا تھا، بارشوں کی وجہ سے تاخیر ہوئی جا رہی تھی، اور ہم یہ بار بار سوچنے پہ مجبور تھے کہ یہ جو اسکیڈول ہے یہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اب تو اسکولوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تاخیر سے ہی صحیح ہو گیا، 5 تاریخ ہو گئی ہے، اس کے باوجود اسکولوں کا آغاز ہو گیا، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ آگے جا کے آگے گیزیٹڈ ہالیڈیز ہیں، چھٹیاں اور مزید آئیں گی۔ اس سال مکمل کیسے ہو؟ ابھی تک بیٹھ کے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ جو تعلیمی سال ہے اس میں جو پڑھائی کے دن ہیں اس کو کیسے مکمل کیا جائے، چھٹیوں کی وجہ سے جو ضائع ہو جاتے ہیں، کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی تشویش بڑی امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس کی بھی ہے، مگر شکر الحمدللہ کہ سندھ کے اندر ابھی اسکیجول کے مطابق تعلیمی سلسلہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں زائد ہالیڈیز نہیں کیے گئے، ویکیشنز نہیں دی گئیں، اور باقی تو موسم کا حال بتائے گا کہ کیا ہوگا فیوچر میں۔ اور گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ سیٹرڈیز کو اسکول کھلیں گے، جو کہ ایکچولی گورنمنٹ کے لیے تھا، کیونکہ جو انرجی کرائسس کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک سیونگ کے لیے فرائیڈے سیٹرڈے بند کیا تھا۔ تو فرسٹ کو ویسے سیٹرڈے تھا، تو گورنمنٹ اسکولس تو سیٹرڈے کو کافی کھل گئے تھے، اور پھر کچھ اسکولس تھرڈ کو کھلے ہیں پرائیویٹ، اور کیونکہ کل یسٹرڈے واز ہالیڈے جہلم کی وجہ سے، اس وجہ سے جو آج باقاعدہ طور پر اسکولس کھل چکے ہیں۔ کیمس سسٹم کے اسکولس کیونکہ ان کا نیا تعلیمی سال ابھی اسٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں سے کچھ اسکولس تو آج کھل گئے ہیں، اور کچھ اسکولس جو ہیں نیکسٹ منڈے سے کھلیں گے، کیونکہ کیمس سسٹم کا ایگزامس دینے کے بعد پھر جو نیا تعلیمی سلسلہ ان کی بکس کی پرچیزنگ اور سارا کچھ جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے اندر تو بہت زبردست چل رہا ہے۔ ایز فار ایز پنجاب از کنسرن تو وہاں کچھ ڈیلیز ہیں بارش کی وجہ سے، اور صاحب سیٹرڈے کا بھی اب کہا جا رہا ہے کہ سیٹرڈے کو بھی اسکول کھلا کریں گے، تو یہ اچھا انیشیٹو ہے اب دوبارہ سے، کیونکہ پہلے تو سیٹرڈے کلاسز ہوتی تھی لیکن اس کے بعد وہ بند ہو گئیں، پھر سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، نا اب دوبارہ سے سیٹرڈے اسکول ہوگا، تو کچھ بچے تو اپسیٹ ہیں، پیرنٹس بھی کچھ اپسیٹ ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ بہت اچھا اقدام نہیں ہے؟ دیکھیں، اقدام اچھا ہے ایکچولی، جو بیک ٹو دا روٹین گئے ہیں، جو پہلے تھی کراچی شہر میں 5 ڈیز کے اسکول ہی ہوا کرتے تھے، تو ان 5 ڈیز کی وجہ سے وہی روٹین ابھی چلے گی۔ سیٹرڈیز پرائیویٹ اسکولس کراچی شہر میں نہیں کھلیں گے، ماں سوائے لیس پریویلیج ایریاز میں بعض چھوٹے پرائیویٹ اسکولس 5 ڈیز 6 ڈیز کھلتے ہیں، وہ وہی پرانی روٹین بحال کی جا رہی ہے۔ اندرون سندھ کے اندر پرائیویٹ اسکولس اکثر جو ہے وہ چھوٹے اسکولس، درمیانے درجے کے اسکولس جو ہے وہ سیٹرڈیز کو کھلا کرتے تھے، تو اب بھی لہٰذا وہ کھلیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کوسٹ کے حوالے سے۔ اب نئے سال کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے یہاں پر کوسٹ کا جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی یہ پرابلم آئی تھی کہ بکس کی جو پرنٹنگ ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی گئی تھی، دو کہ اس دفعہ بھی شکایت تو موصول ہو رہی ہیں، بٹ یہ کہ کام ہم جیسے چلا رہے تھے ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں اپنی پالیسی میکنگ میں تعلیم کو ترجیحی بنیادوں پر شامل کرنا پڑے گا، اور اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں آج 5 اگست 2026 کے اندر، آج پاکستان کا جو عمومی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ جو ہے، بلکہ اب تو تعداد شاید زیادہ ہی ہو چکی ہوگی، میں آپ سے ہی اس کے بارے میں سوال کروں گا، تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے فی الوقت، اور نئے تعلیمی سال کے ساتھ یہ جو چیلنجز ہمیشہ آتے ہیں اس کو کیسے ونس اینڈ فار آل سیٹل کیا جائے، یہ ذرا بتائیے۔ دیکھیے، بدلتے ہوئے اس وقت میں جتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، اور اگر کلاس روم دیکھا جائے تو عام طور پہ جو کلاس روم ہے جو آج سے 50 سال پہلے تھا سیم ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، وہی بلیک بورڈ ہے، یا اس کی جگہ وائٹ بورڈ ریپلیس ہو گیا ہوگا۔ گورنمنٹ اسکولس میں ابھی بھی بلیک بورڈ ہے، کیونکہ گائے بھینس بکریاں جو ہے وہ بلیک بورڈ پہ ہی پڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو انسان جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ، کیونکہ جو حقیقت ہے، کیونکہ سوال آپ کا اتنا سینسیٹیو ہے، جب دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، 2023 میں اے آئی انٹروڈیوس ہوئی ہے، اس وقت آپ دیکھیں ہر شخص اے آئی یوز کرنے جا رہا ہے، بلکہ اس کے فری ورژن ختم ہوتے جا رہے ہیں، پیڈ پہ جا رہا ہے، اتنی اسینشیل ہو گئی ہے ٹیکنالوجی، تو لہٰذا ٹیکنالوجی کو کلاسوں میں آنا چاہیے۔ پرائیویٹ اسکولس جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لا چکے ہیں، 2000 کے بعد کافی حد تک اسکولس کلاس رومس اپ گریڈ ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کلاس روم میں بھی ہے، ابھی اسٹیمپ ایجوکیشن اور روبوٹک ایجوکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے،
چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ آج کا بچہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر 2026 ہے تو ہمیں فکر یہ کرنی ہے کہ اگر 1 کلاس میں آتا ہے تو 2035 میں جا کر وہ کالج میں جائے گا. دنیا جب پچھلے 3 سال میں اتنا تیزی سے بدل چکی تو ابھی اگلے 10 سال میں کیا ہونے والا ہے، کیا بک لیس ایجوکیشن ہو جائے گی، کیا ہونے والا ہے. بچوں کو اسکلز اگر نہیں ہوں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ایک اس طرح کا کیریکولم ڈیزائن کیا ہے جو کہ فری آف کاسٹ ہے. اگر فیڈریشن سے کانٹیکٹ کیا جائے تو ہم ہوم اسکولنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس کے لیے بھی پرووائڈ کریں گے، اسکولس میں بھی پرووائڈ کریں گے جو ریڈی فیوچر ریڈی اسکلس فار دا فیوچر ہیں، جو بچوں کو کل کام آنے والی چیزیں ہیں وہ ان کو پڑھانا سکھانا بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، سافٹ اسکلز کے اوپر. بالکل اختر صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ اے آئی کا زمانہ ہے اور اے آئی کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے، اسکلز سکھانے چاہیے. ہمارے بورڈز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول کی باتوں کا الگ ہے، لیکن کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی وہ کورسز ہم نے انٹروڈیوس نہیں کرائے ہیں اپنے بورڈ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی ضرورت ہے اس چیز کی اور کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کے لیے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ صرف تھیوری کے ساتھ سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، جو چھپائی کتابیں ہوتی ہیں اس کو چھاپنا سیکھ جاتے ہیں اور پیپر میں چھاپتے ہیں، اس کے بعد سرٹیفکیٹ چھپ جاتے ہیں. جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، انڈسٹری میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو بیچارہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، وہ ایز اے انٹرنی بھی ایز اے ٹرینی جاتا ہے. تو ہمیں اپنی انڈسٹری کے ساتھ الائی کرنا پڑے گا. اپنا کیریکولم ہینڈس آن لرننگ والا ہونا بہت ضروری ہے، لیب میں لے کے جانا بہت ضروری ہے، بچے کو پریکٹیکل کرانا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کو اسکل نہیں دیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک ناکام بچے کو پہلے سے تیار کر رہے ہیں، صرف ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور اس سرٹیفکیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا آئیے مل کے اس پاکستان کو اسکلفل بنائیے اور فیوچر ریڈی اسکل پڑھائیے. اگر فیوچر ریڈی اسکلس نہیں پڑھائیں گے اور ہم انڈسٹریز کے ساتھ اس کو تیار نہیں کریں گے، کل کو وہ کیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. یقین کیجیے گا 2030 کے بعد یہ 70% یہ جو پرانے ہارڈ اسکلس ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. اب تو اسمارٹ اسکلس آنے والے ہیں. دنیا کہاں جاتی جا رہی ہے اور ہم وہیں کر رہی بیٹھے. ویسٹ میں ہمارا بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے بھی یقیناً علم میں ہوگا کہ یہ جو کنونشنل اسکولنگ کا جو سسٹم ہے نا، جس میں صبح اٹھ کے بچے جا رہے ہیں، بیگ انہوں نے بھاری بھاری اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ لاتے ہوئے اپنے وزن سے زیادہ ایگزیکٹلی، اور پھر ان کو جانے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے. جیسا بھی ہمارا اور میں کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بچوں کو صبح اٹھ کر جانا، چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے ری سٹارٹ کرنا، وائی ناٹ کہ اس کو اتنا کنوینئنٹ بنا دیا جائے، اور بنا دیا ہے انہوں نے کہ بچے اس میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اسکول جانے کے لیے، کیونکہ ایک تو یہ سافٹ لرننگ کے اوپر ایگزیکٹلی اسکلس پہ کام ہوتا ہے. پھر سب سے امپورٹنٹلی جو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے وہ ہے پریکٹیکل ایجوکیشن. وہ تھیوری کو ریپلیس کر چکے ہیں، بک لیس اسٹڈی ہو رہی ہے، کاپی لیس پیپر لیس ایجوکیشن سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے. بٹ اسٹل ہم آج بھی پیپرز میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا جو وہ طریقہ کار ہے جس کے اندر بچے کو جو ہے وہ میمورائز کرانی ہے ساری چیزیں اور اس نے لکھنے کے اسکلز ڈیولپ کرنے ہیں. اگر اس کو وہ آتے ہیں یہ 2 اسکلز تو وہ پاس ہو سکتا ہے اچھے نمبروں سے، ادروائز نہیں. یقین کیجئے گا بچے اتنے بور ہو گئے ہیں جی، روٹ ایجوکیشن سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ حافظے کے بغیر اور کچھ ہے ہی نہیں، اور لکھنے کے بعد اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی کیسے لکھا جاتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کیسے سے ایگزامز ہو رہے ہیں. تو لہٰذا بچوں کو جو انٹرسٹنگ ایریاز ہیں ہم تو ایکسپلور نہیں کر پاتے اپنے بچوں کو. پیرنٹس کو چاہیے کہ پیرنٹنگ سیکھیں، بچوں کی یعنی کہ اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، دیکھیں کہ میرے بچے میں کون سی ملٹیپل انٹیلیجنس موجود ہیں. کیا یہ انجینئرنگ سائڈ کا بچہ ہے، کیا ٹیکنالوجی سائڈ کا بچہ ہے، کیا میڈیکل سائڈ کا بچہ ہے، یا واٹ ایور فیلڈ از دیئر. تو وہ نارملی بچے کو ایلیمنٹری اسکول میں آ کے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. تو جو فیوچر ریڈی اسکلس ہے اس کا یہی فائدہ ہے، جب ہینڈس آن لرننگ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس میں سے ٹیچرس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. پیرنٹس ہوم اسکولنگ بھی بے شک کریں کیونکہ ہوم اسکولنگ بڑھتی جا رہی ہے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ہوم اسکولنگ میں ان کی فری آف کاسٹ ہیلپ کرنے کو تیار ہے. ہم کیریکولم آپ کو دیں گے، آپ گھر میں دیکھیں، بچہ کھیلتا ہے نا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ایک بچہ ٹوائے کو کھولنے لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انجینئرنگ سائڈ کی کسی برانچ کا بچہ ہے. تو ہمیں کیوں نہیں یہ جانتے، ہم کیوں پیدا ہوتے ہی یہ مہر لگا دیتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے گا؟ کیوں؟
ہم بچے کو جانیں, نو یور چائلڈ. جب تک آپ اپنے بچے کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, اس کے ٹیلنٹ کو سمجھیں گے نہیں, تو وہ آپ کا بچہ آپ کا فیوچر ہے. خدا را اپنے فیوچر کو, آپ کی اپنی زندگی شاید ویسے اپنی منشا کے مطابق نہ ہوئی, ہو سکتا ہے آپ رائٹ پلیس پر ابھی نہ کام کرتے ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہو, مگر اب آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں ٹو ماؤتھ, بٹ اپنے بچے کو پلیز اس ڈائریکشن میں لے کے جائیے جہاں پر بچہ جو ہے خوشی سے کام کرے, اور اسکائی از دا لمٹ. اختر صاحب, ہوم اسکولنگ کی آپ بات کر رہے تھے, تو مجھے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ہے, اور جو نہیں جانتے اس بارے میں پیرنٹس کیا کریں کیا نہ کریں, اگر وہ چاہتے ہیں بچوں کو ہوم اسکولنگ کرانا, تو آپ کس طرح سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بیسکلی پاکستان میں یہ ٹرینڈ اب شروع ہو گیا شروع, کیونکہ ویسٹ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے سے. دیکھیں ایک اسکول ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, جی, جب وہ افورڈ نہیں کر سکتے وہ انوائرمنٹ, جو انوائرمنٹ وہ دینا چاہتے ہیں, جی, تو اس وجہ سے وہ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں چائلڈ کو گھر پہ پریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی دنیا بھر میں ارلی ایئر گھر پر زیادہ پریپیئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو 3 سال کی عمر سے بچوں کو اسکول میں گھر میں پریپیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمیں اپنا کارنر, ایک لرننگ کارنر بنانا چاہیے, اور بہت ضروری ہے. اس کے بعد اگر اسکولنگ میں جانا, دیکھیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے ابھی, آپ اگر کریں تو آن لائن آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں, آپ آن لائن اکیڈمیز موجود ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ایسی ویب سائٹس بتا سکتے ہیں, بڑی مشہور کچھ ویب سائٹ ہیں جو 10-15 سال پہلے ٹاپ پہ پہنچ چکی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ٹائم دینا پڑے گا. ایشو کیا ہے کہ پیرنٹس کے پاس کوالٹی ٹائم نہیں ہے. پہلے تو کوالٹی ٹائم دینا سیکھیں, یہ آپ اپنے وقت بچوں کے ساتھ بیٹھنا تو سیکھیں, پھر اس کو لرننگ کے لیے آپ کو صبر چاہیے, تحمل چاہیے, اپنی نالج اپڈیٹ کرنا پڑے گی, پھر آپ کو بچوں کو انوائرمنٹ دیں, تو پھر پاسبلٹی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایجوکیشنل چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں. ہم آپ کو رہنمائی پوری دے سکتے ہیں, کیریکولم دے سکتے ہیں آپ کو, یعنی کہ سافٹ کاپیز بھی دے سکتے ہیں, ہارڈ کاپی منگانا چاہے وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. بس بچے کو پڑھائیے اور فیوچر کے لیے کامر انسان بنائیے. ویری رائٹ. آپ کے پاس سب سے پہلے ویل ہونا چاہیے. جب تک آپ کے پاس ویل نہیں ہوگی, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس وقت جو اکانومی ہے بہت زیادہ مشکل صورتحال اس کی ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بچوں کو ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے یا پا رہے. جو پہلے اسکول جایا کرتے تھے وہ اب نہیں اسکول جا سکے بچے, ان کے لیے بڑا ضروری ہے, یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹلی ہماری کانسٹیٹیوشنل جو بک ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس کے اندر بھی آرٹیکل 25A جس کو مینشن کرتا ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو تعلیم جو ہے وہ مہیا کرے. ریاست کس حد تک کامیاب ہوئی ہے یہ نہیں پتہ, مگر یہ کہ یہ آپ کی بھی اپنی ایک ذمہ داری ہے. تو بہرحال اس کے اوپر ذرا سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں سب سے بڑی ہمارا جو پوٹینشیل تھریٹ ہے وہ یہ کہ جو تعداد ہے بچوں کی آبادی کا 10% حصہ جو اگر اسکولوں سے باہر ہوگا تو پھر آپ نیشن کو نہیں بلڈ کر سکیں گے, اور آپ وہ فیوچر جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم شب و روز بات کرتے ہیں, وہ خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اختر صاحب؟ فیوچر ریڈی اسکلز کے بغیر بچوں کی تعلیم بیکار ہے, بیکار ہو گئی ہے. اب یہ ماڈرن ایکسرسائز ہے. فیوچر ریڈی اسکلز کمپلسری ہے, ادروائز بچے تیار نہیں ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں, ایک لائن بولتے ہیں کہ لیٹس لرن ٹو لیو ان دا فیوچر. بالکل ٹھیک. ہم چاہتے ہیں کہ خدا را اس جملے کو آپ سمجھیے کہ آئیے لیٹس لرن ٹو لیو ان دا فیوچر. اگر بچے فیوچر میں نہیں رہ پائیں گے, نہیں سیکریفائی کر پائیں گے, سروائیو کر پائیں گے, آپ لہٰذا اپنے بچوں کو ایسے ریڈی اسکلز دیجئے. صرف لکھ کر طوطا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل اختر صاحب, میں بھی دیکھ رہی تھی کہ چائنا کے اسکولز میں نا بچے پروجیکٹس اس طرح بناتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیپ سے انرجی جنریٹ کر رہے ہیں, اور وہ AI کی مدد سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی آج تک کوئی پروجیکٹ ہے کہ آپ نے ایک کپاس کا ایک سیکشن بنانا ہے, اور دال اگتی ہے اور یہ چاول اگتے ہیں, اور پھر اس کو آپ بک پہ چپکاتے ہیں. جیسے اب وہ بھی نہیں ہوتی, وہ کموڈیٹیز بھی. چائنا کے ارلی ایئر کے اندر چلڈرن آر کوکنگ, بچے کوکنگ کر رہے ہیں, A to Z کام کر رہے ہیں, پروفیشنل کام کر رہے ہیں, ووکیشنل ٹیکنیک کام کر رہے ہیں, تاکہ کام کرنے کی عادت بنے, نکما انسان نہ بنے. اور اگر ہم یہ کریں گے تو وہ بچے زندگی میں ہر لحاظ سے کامیاب ہوں گے. آئیے ہم اس کو پڑھا لکھا اسکولفل پاکستان بنائیں اور یہ ڈیجیٹل پاکستان بنائیں, ادروائز یہ پاکستان کی نئی نسل جو ہے یہ. اچھا, وہ لاسٹلی ایک بس جملہ ایڈ کرتا ہوں, شیف ذکی کی طرف جانا بھی ہے ہمیں, اور ان سے بھی ذرا بات کرنی ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان کی تھیوری جب ہم فلوٹ کرتے ہیں نا, تو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کیا یہ گورنمنٹ نے
کہ اسکولوں کے اندر ایک ڈیجیٹل مشین لگا دی کہ وہ جتنے پیسے کما رہے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر میں جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے. یہ ہماری ماڈرن تھیوری ہے دس ڈیجیٹلائزیشن. از آر کائنڈ آف ڈیجیٹل پاکستان. ویری رائٹ. اب